السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت آپ جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ دنیا کائنات میں بے شمار ادارے وجود میں آ رہے ہیں، اور ان اداروں کا وجود باعث برکت بھی ہے، بالخصوص تعلیمی ادارے اور خصوصاً دینی ادارے۔ تو آج کی اس نشست میں مختصراً 3 اصول بتاؤں گا جس کی وجہ سے کوئی بھی ادارہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ گویا کہ آپ یوں سمجھے کہ کامیاب ادارے کے بنیادی اصول کیا ہیں، کامیاب ادارہ کیسے بن سکتا ہے۔ ادارے تو بے شمار ہیں لیکن ہر ادارہ کامیاب نہیں ہے، ادارے تو بے شمار ہیں لیکن ہر ادارہ معاشرے کو کچھ دے نہیں رہا۔ تو کامیاب ادارے کا جو سب سے اہم اور بنیادی اصول ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہ چاہے تعلیم کا ادارہ ہو یا اسی طرح بزنس کا ادارہ ہو یا اس کے علاوہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ادارہ ہو، اس کے لیے بنیادی طور پہ 3 اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس ادارے کا ویژن اچھا ہو۔ ادارے ہمیشہ ویژن سے چلتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، ادارے کا منشور کیا ہے، ادارے کے اہداف کیا ہیں، ادارہ کس لیے اور کس کام کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے۔ جس ادارے کا ویژن اور اس کا مقصد جتنا بھی اچھا اور بڑا ہوگا، وہ ادارہ یقین کریں اسی قدر تیزی سے منزل کی طرف گامزن بھی ہوگا، اور دنیا کائنات کے دیگر جو مسائل ہیں ان سے وہ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے پریشان نہیں ہوگا، اور ادارے میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے کہ لوگ آپ کے ویژن سے ملتے ہیں، آپ کی اچھی سوچ اور اچھی فکر کی وجہ سے ملتے ہیں۔ اچھی سوچ اور اچھی فکر دینے والا ادارہ، وہ چاہے زمین کے کسی بھی خطے میں ہو، اس نے اوپر چڑھنا ہی ہے، اوپر جانا ہی ہے اور چلنا ہی چلنا ہے، اور لوگوں نے اس سے جڑنا ہی جڑنا ہے۔ جس ادارے کے پاس ویژن اچھا نہ ہو، جس ادارے کے پاس سوچ اچھی نہ ہو، جس ادارے کے پاس فکر اچھی نہ ہو، جس ادارے کے پاس بچوں کو دینے کے لیے کوئی میسج اور چیز اچھی نہ ہو، وہ ادارہ چاہے دنیا کے کسی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں اور اچھی سے اچھی سوسائٹی پہ بنا دیا جائے، تو وہاں وہ ادارہ باوجود اپنی پوری تگ و دو کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز کسی بھی ادارے کی کامیابی کے لیے وہ اچھی سوچ اور اچھے ویژن کا اور اچھی فکر کا ہونا ہے۔ تو اس لیے خصوصاً وہ احباب جو ادارے کے محتممین میں سے ہیں، ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، ادارے کے آنر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھے سے اچھا اور بڑے سے بڑا اور اعلیٰ سے اعلیٰ سوچیں اور ادارے کو اسی بنیادوں پہ استوار کریں۔ آپ کی سوچ اور آپ کی فکر، آپ کا ویژن، آپ کا اچھا مقصد، آپ کی بلند سوچ آپ کے ادارے کو بلند کر جائے گی۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ادارے کی سوچ فکر وہ پختہ بھی ہے اور اچھی بھی ہے، لیکن اس کے پاس ٹیم اچھی ہونی بہت ضروری ہے۔ اچھی سوچ کے ساتھ اچھی ٹیم کا ہونا یہ ازبس ضروری ہے۔ جس ادارے کے پاس ویژن اچھا ہو لیکن اس کے پاس ٹیم اچھی نہ ہو، کام کرنے والا سٹاف اچھا نہ ہو، سٹاف باصلاحیت نہ ہو، وہ چاہے جتنی بھی اچھی سوچ رکھنے والے احباب ہیں، آخر کار ادارہ کل عدم ہو جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ اچھے اور باصلاحیت سٹاف یہ یقین کریں تلاش کرنے کے باوجود بھی نہیں ملتے۔
ٹیم اچھی ہونے سے مراد کیا ہے؟ ٹیم اچھی ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب جو آپ اپنا ساتھی اسے بنا رہے ہیں وہ باصلاحیت ہو۔ سب سے پہلی بنیادی چیز باصلاحیت ہونا ہے۔ جو آدمی باصلاحیت نہیں ہے وہ صرف خوش آمدی ٹولے میں سے ہے، خوش آمد کرنے والوں میں سے ہے، وہ آپ کے نہ صرف ادارے کو اوپر لے کے جائے گا بلکہ آپ کے ادارے کو بالکل نکارا بنا کے رکھ دے گا۔ تو باصلاحیت افراد کا ہونا، اور اس کے ساتھ کتنے ایسے لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مخلص نہیں ہے۔ باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص ہونا، آپ کے سٹاف کا آپ کے ادارے کے ساتھ، آپ کے سٹاف کا آپ کی فکر کے ساتھ، آپ کے سٹاف کا آپ کی سوچ کے ساتھ، آپ کے اہداف اور آپ کی منزل کے ساتھ وہ مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے سٹاف باصلاحیت ہے لیکن آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو پھر بھی آپ کا ادارہ پریشانیوں کا سامنا کرے گا۔ یہ ہمارے تجربات ہیں جن کی روشنی میں ہم بول رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ باصلاحیت ہونا، سٹاف کا مخلص ہونا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ محنتی ہو۔ مخلص ہو، باصلاحیت ہو لیکن محنتی نہ ہو، امین ہو۔ امین ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ محنتی ہونا چاہیے۔ یقین کریں جس ادارے کو، جس جماعت اور جس تحریک کو، جس کمپنی کو یہ صلاحیت رکھنے والے مخلص اور امین اور محنتی سٹاف میسر ہو جائیں، وہ تحریک بھی رنگ لگاتی ہے، وہ ادارہ بھی کامیابی کو چھوتا ہے اور وہ ادارہ لوگوں کو کچھ دے بھی جاتا ہے۔ آپ اس کی مثالیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اب تک سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں لے سکتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا آغاز انتہائی باصلاحیت اور انتہائی مخلص اور انتہائی محنتی ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب تحریک کا آغاز ہوا تو اس اخلاص کی بنیاد پہ جو ساتھی اچھے آپ کو ملے ہیں، اللہ نے اچھے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر فاروق، حیدر کرار، اور اسی طرح عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ کو مل جانا، ان ساتھیوں کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے بے شمار انعامات میں سے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کتنے ادارے ایسے ہیں کہ جن کو اچھے اساتذہ اور اچھے مخلص سٹاف ملے ہیں، وہ ادارہ دن بدن ترقی کرتا گیا ہے۔ اور جس کے پاس اچھا سٹاف نہیں ہے، بلڈنگیں بھی لمبی چوڑی ہیں، مکانات، محلات، سٹاف اور باقی سب چیزیں ہیں، پیسہ روپے، اس کا ادارہ کچھ نہ کرنے کے قابل ہے۔ تو گویا کہ دوسری بات یہ ہے آپ کے پاس اچھی سوچ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی ٹیم کا ہونا ازبس ضروری ہے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس مناسب وسائل ہوں۔ مناسب وسائل، سوچ اچھی ہے، اگرچہ جب کمپیریزن کریں گے تو کبھی بھی ادارے وسائل سے نہیں چلتے، اچھی سوچ اور اچھے ویژن سے چلتے ہیں۔ ہاں، وسائل کا ہونا یہ ضرورت تو ہے لیکن یہ وسائل بنیادی چیز نہیں ہے۔ بندے کی اچھی سوچ ہو۔ ہم نے بھی جس وقت ادارہ بنایا، یقین کریں کہ ہم نے نام جس وقت ادارے کا رکھا الحکمہ انٹرنیشنل، تو کئی ایک ساتھیوں نے سوال بھی کیے اور اسی طرح پوچھا بھی۔ ہم نے اس کو پیپر میں ادارے کی سوچ اور فکر کو پیپر میں لکھ کے ایک بروشر کی شکل میں لوگوں کو تقسیم کیا، تو لوگوں نے فون کرنا شروع کیا۔ فون جس وقت آنے شروع ہوئے تو کہ قاری صاحب یہ کہاں کہاں اس کی برانچز ہیں اور کہاں کہاں یہ ادارے ہیں۔ میں نے کہا بھئی ابھی تو یہ ادارہ موجود فی ذہن ہے، ابھی زمین میں نہیں آیا۔ ایک صاحب کہنے لگے پھر انٹرنیشنل لکھنے کی ضرورت کیا ہے، پھر آپ خالی الحکمہ لکھ لیتے۔ میں نے کہا بھئی انشاءاللہ سوچ ہماری عالمی ہے، انٹرنیشنل لیول کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام انٹرنیشنل لیول پہ جائے گا۔ اور آج 4 سال
तकरीबन गुजरने को हो गए 4 साल हो गए, तो अल्लाह के फजल करम से 45 ममालिक में, कमो बेश 45 ममालिक में अल हिकमा का काम मीडिया की सूरत में, और इसी तरह एजुकेशन की सूरत में, रिसर्च की सूरत में, और खुतबात वगैरह की सूरत में मुख्तलिफ अल्लाह के फजल करम से शोबाजात में ये काम कर रहा है और पहुंच भी रहा है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि इदारा आपके अच्छी सोच और अच्छी फिक्र से चलता है, वसाइल से नहीं। वसाइल इदारे की सोच ने पैदा करने हैं। आप भी अगर चाहते हैं आपका इदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, आपका इदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, तो आप भी ये तीनों चीज़ें इख्तियार करें। अच्छी सोच के हामिल बने, वो किसी के साथ मिल बैठ के अच्छी सोच बना ले, अच्छी किताबें पढ़ के या अच्छे लोगों से मशवरे लेके अपने इदारे को ऊपर से ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो इदारे का विजन और इदारे की सोच दिन ब दिन हर दिन की बुनियाद पे ऊपर से ऊपर जाए, और उसके लिए प्लानिंग भी करें कि मैंने इस हफ्ते इदारे को कहाँ लेके जाना है, अगले महीने इदारे को कहाँ लेके जाना है, एक साल में कहाँ। और फिर इसी तरह अपने साथ ऐसा स्टाफ जोड़े, दूसरी चीज़ स्टाफ जोड़े, और तीसरी चीज़ वसाइल फिर इंशाअल्लाह अल्लाह खुद पैदा कर देगा। उसके लिए आप सबसे ज़्यादा दुआ करें। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तमाम दीनी इदारों को और तमाम ऐसे इदारे जो लोगों का भला सोचते हैं, लोगों को खैर देना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं है कि आपका इदारा इंशाअल्लाह फालावर दरख्त बनेगा, जिससे लोग फैज़याब होंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में ना सही, आपकी ज़िंदगी के बाद भी ये इदारा इंशाअल्लाह फलता फूलता रहेगा। अच्छी सोच पैदा करो, अच्छी टीम इकट्ठी करो, और उसके बाद वसाइल जितनी मुनासिब ज़रूरत है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका इदारा एक कामयाब इदारों में से होगा।